یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ بدلو کی نشریات میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد شہباز میاں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیانیہ۔ ناظرین، ملکی سیاست میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ٹی ایل پی کا دھرنا، ملک گیر دھرنا جو ہے وہ جاری ہے، اور وہ سڑکوں پہ پنجاب بھر کے مختلف شہروں میں ٹی ایل پی کے جو کارکن ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں حکومت کے خلاف۔ دوسری طرف جو سول ملٹری تعلقات کا معاملہ ہے، ابھی تک ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ ابہام کا شکار ہے۔ وزیر اعظم سعودی عرب روانہ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے بھی پاکستان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ وہ کیا خبریں ہیں وہ بھی ہم آج اسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی امتیاز عالم صاحب اور سینئر تجزیہ کار، سینئر کالم نویس جناب ضیاء الدین صاحب۔ سب سے پہلے امتیاز عالم صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی ایک مرتبہ پھر سڑکوں پہ ہے، اور فرینچ انوائے کو واپس بھیجا جائے اور سعد رضوی کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے، کورٹ آرڈر اوبے کرے حکومت، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے میں جو پہلا ہوا تھا نواز شریف کے دور میں، جب پولیس نے حرکت میں آنے سے انکار کر دیا تھا، اور جب ان میں پیسے بانٹے بھی گئے راول پنڈی میں، اپنے بچوں میں، اپنے لوگوں میں، فیض آباد میں، تو اس وقت تو عمران خان ان کے دھرنے میں بیٹھنے کو تیار تھے۔ شیخ رشید نے انہی کے ایجنڈے پہ، نعرے پہ الیکشن لڑا اور ان سے ووٹ بھی لیے، اور بڑا خوفناک ان کی ویڈیو اب تک وہ چلتی ہے کہ پورے ملک میں جو عمران خان جو ہیں زیادہ بریلوی مکتب کی طرف، بے فکر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس اور اس کے بعد رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی، اور ان کا خیال تھا کہ بھئی وہ مذہبی حلقے کو ایک کو ساتھ بڑے کو ملا کر اپنی نئی پالیٹکس کریں، آپس میں سنک ہو جائیں گے۔ جب یہ ہوگا تو پھر تو کیا ہوا؟ پورے پنجاب میں خود حکومت نے ہر جگہ وہ ٹالر لگا کر خود ناکہ بندی کر دی، شہر بند کر دیے، پوری ملک کی، پنجاب کی پوری آبادی یہاں سے جی ٹی روڈ پہ اور آگے تک، راول پنڈی اور اسلام آباد تک، اور اس سے آگے پشاور کی طرف اور آزاد کشمیر کی طرف سارے رستے بند کر دیے۔ کیجویلٹی کی بھی خبریں ہیں۔ اب بیٹھے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، ہم تو بات چیت میں یقین رکھتے ہیں، تو بات چیت تو آپ نے پہلے بھی کی تھی، اور آپ نے پارلیمنٹ پہ ڈال دیا تھا کہ جی وہ یہ سفیر کی پاکستان سے برطرفی یا بے دخلی کا معاملہ جو ہے وہ طے کرے گی پارلیمنٹ۔ اب پارلیمنٹ کیسے کرتی؟ معلوم تھا کہ پارلیمنٹ نہیں کرنا۔ یورپین یونین کے ساتھ 3 ارب ڈالر کی آپ کی ٹریڈ ہے، اور آپ کو دوبارہ ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے، وہ جو آپ کو کنسیشن ملتا ہے بغیر کسی ڈیوٹی کے، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لہذا کیا ہوا ہے کہ حکومت اپنے طور پہ پیرالائز ہے۔ اوپر سے کیا ہو گیا، سول ملٹری تعلقات ابھی تک سیدھے نہیں ہو رہے۔ اب وہ روانہ ہو گئے ہیں عمران خان سعودی عرب گئے، تو وہ ایک ماحولیاتی کانفرنس میں جو سعودیز آرگنائز کر رہے ہیں، لیکن وہاں بھی وہ سنا ہے 2 درخواستیں لے کر گئے۔ اچھا، ایک درخواست تو وہی ہے کہ بھئی یہ جو سول ملٹری تعلقات بگڑ گئے ہیں، اس میں کوئی سعودی بھائی کوئی پھونک مار دیں۔ بڑے بھائی ہیں نا سعودی عرب، تو پاکستان کے بڑے بھائی کہلاتے ہیں۔ کہ یہ ہوا ہے کہ ایک نئی کویڈ بن گئی ہے، ہندوستان، اسرائیل، متحدہ عرب امارات، اچھا، اور امریکہ، اور سعودی عرب بھی اس کے ساتھ ہے، اس نئی کویڈ کے ساتھ، اور ہمارے جو عرب بھائی ہیں خوب مان کے کر رہے ہیں مودی کے ساتھ۔ صحیح۔ تو پاکستان انویسٹمنٹ بھی یو اے تو انویسٹمنٹ کر رہا ہے مقبوضہ وادی میں، کشمیر میں۔ اور تو اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو امریکی کانگریس کے ذرائع سے جو خبر آئی ہے وزارت خارجہ کے حوالے سے، سی این این نے خبر دی ہے کہ جو ہوائی کوریڈور ہے، ہوائی راستہ دیں گے دہشت گردی کے خلاف اگر پاکستان میں کارروائی کی ضرورت پڑی۔ اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ وہ چل پڑے تھے، جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے واشنگٹن سے لندن اور لندن سے سعودی عرب، ہمارے شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ، اور وہ رک گیا۔ پھر جو ہی بات چیت ایک کسی پلین پہ بڑھی امریکہ کو یہاں کے ہوائی راستے استعمال کرنے کے لیے، تو آئی ایم ایف کا بھی کھڑکی کھل گئی۔ تو یہ بڑی وہ چل رہی ہے۔ اب میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ شاید وہ بلال اکبر صاحب جو ہیں، جو سابق جرنیل ہیں، ریٹائرڈ، اور وہ سفیر ہیں، شاید وہ ان کے ساتھ نئے آئی ایس آئی چیف بن کے واپس آئیں،
یا پھر وہی پرانے پہ گزارا نہ ہو جائے فیض حمید پہ. اور فیض حمید اگر نہیں آتے چونکہ وہ جا رہے ہیں کور سنبھالنے, تو پھر کیا ہوگا؟ ندیم انجم آئیں گے. یہ ان سے پوچھے, ضیاء صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ضیاء صاحب اسلام آباد کے پاور. ضیاء صاحب آپ بتائیے, امتیاز صاحب نے تو ٹی ایل پی کا جو دھرنے ہیں ان کے احتجاج ہے لاہور فیض آباد سے ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں دورے پہ, اور اس کے بعد امریکی کانگریس کی خبریں دینا شروع کر دی ہیں. تو آپ سر بتائیے کہ جو ملک کے اندر اس وقت ہر طرف ہلچل ہے سیاست کے اندر, اور اپوزیشن سڑکوں پہ ہے, اور ٹی ایل پی کے جو کارکن ہیں انہوں نے نظام کو مفلوج کر رکھا ہوا ہے. شیخ رشید صاحب جو خود ان کے نعرے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ گلی گلی میں کیا ہو جائے گا, یہ نواز شریف کو پتہ نہیں ہے کہ لبیک کے معاملے پہ, تو آج وہ خود دبئی سے فوراً واپس ان کو آنا پڑا ہے. لاہور میں انہوں نے آج اجلاس کیا امن و امان کے حوالے سے, اور مذاکرات بھی کر رہے ہیں وہ مختلف علماء کرام سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں صرف اسی پوائنٹ پہ پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ ٹی ایل پی کا جو معاملہ سارا تھا یہ تو عمران گورنمنٹ پہ ان کے گلے پڑ گیا ہے, یہ کیا ہو گئی, الٹی ہو گئی سب تدبیریں, یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے سر؟ جی ہاں, مسئلہ یہ ہے کہ جب سیاستدان جو ہے وہ حکومت نہ کرے اور غیر سیاسی لوگ حکومت کریں یا پالیسیز بنائیں, تو آپ کو مطلب ہے کہ یہ اندازہ ہو جانا چاہیے اب تک پاکستانیوں کے لیے کہ 70-72 سال میں غیر سیاسی لوگوں نے جو فیصلے کیے, ملک کے پالیسی جو مرتب کیے, وہ شارٹ ٹرم لیول پہ بہت ہی مطلب ہے کہ امیڈیٹ کوئی سلوشن نکالنے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر ٹی ایل پی کو لے لیا جائے تو ٹی ایل پی کو استعمال جو کرنے کی جب موقع آیا وہ کس لیے آیا کہ انہیں نکالنا تھا نواز شریف کی حکومت کو. تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ جب فیض آباد پہ کیپچر کر لیا تھا ٹی ایل پی والوں نے, تو حکومت وقت نے انڈر 245 فوج کی مدد مانگی. صحیح. جب فوج کو آنا چاہیے تھا اور مدد کرنا چاہیے تھا, فوج نے وہ نہیں کیا. یعنی انہوں نے کانسٹیٹیوشن بریک کیا, کہا حکومت سے کہ آپ زور زبردستی نہ کریں بلکہ صلح صفائی سے ان کے ساتھ ارینجمنٹ کر لیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہیں ایک سرنڈر ڈاکومنٹ پہ سائن کرنا پڑا. 15 پوائنٹ کا سرنڈر ڈاکومنٹ تھا, اور اس کا گارنٹر پتہ ہے کون تھے؟ فیض حمید صاحب تھے. اچھا, جنرل فیض حمید صاحب اس کے گارنٹر تھے. گارنٹر تھے, اور کور کمانڈر لاہور سے انہوں نے پیسے ڈسٹریبیوٹ کروائے تھے سب کے سامنے, انہیں لوگوں کو ارسٹ کیا تھا. اچھا, یہ سارا مسئلہ جو ہے کیسے کھڑا ہوا تھا؟ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو تھوڑی سی یعنی کوالیفیکیشن میں جو پرومس جو تھی نا, مطلب ہے کہ فائنالٹی آف پروفٹ کے سلسلے میں لینگویج کو تھوڑی سی چینج کی تھی, جس سے کوالٹیٹیولی کوئی فرق نہیں پڑا تھا, لیکن لینگویج چینج ہو گئی تھی, آسان بنا دیا گیا تھا. لیکن شیخ رشید نے اس کا انٹرپریٹیشن کیا کہ اس سے ناموس رسالت پہ انڈرمائن ہوتی ہے. تو وہ بہانہ بنا کر انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا اور ان کو لے کر آ گئے ٹی ایل پی والوں کو. اور اس وقت تک ٹی ایل پی کو کوئی جانتا نہیں تھا, لیکن اس کو اس انداز سے انہوں نے پروموٹ کیا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ تو خیر ہمارے اپنے بندے ہیں, تو جب چاہیں ہم ان کو کسی طرح سے مولڈ کر لیں گے. جب حکومت چلی گئی نواز شریف صاحب کی, عمران صاحب کی حکومت آ گئی, لیکن مسئلہ تو ان کا ناموس عدالت والوں کا, ٹی ایل پی والوں کو سیاست کا مزہ چکھ گیا تھا انہوں نے. تو وہ انہوں نے سوچا کہ بھائی اس میں تو ہماری زبردست وہ ہوئی ہے, نیک نامی ہوئی ہے. تو انہوں نے اس حکومت کو بھی پریشرائز کرنا شروع کر دیا, اور یہاں تک پریشرائز کیا کہ جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور پھر ایجیٹیشن ہی کرتے رہے, ارسٹ ہو گئے, تو پھر ان کے ساتھ بھی انہوں نے شارٹ ٹرم سلو کیا تھا. اس شارٹ ٹرم صلح نامے میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو نکلوا دیں گے پارلیمنٹ سے کے ذریعے. اب ذرا سوچیں آپ, کوئی سیاستدان یہ کام نہیں کر سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان نے یہ کام کیا ہوگا. یہ عمران خان کے غیر سیاسی جو ایڈوائزرز ہیں, انہوں نے اس کے ساتھ یہ کام کر دیا بیچارے کے ساتھ, اور وہ اب پھنس گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھی فرینچ ایمبیسڈر کو نکالو, اور ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کیسے کیا جائے. یعنی ایک طرف تو جو انہوں نے رحمت اللہ عالمین کی اتھارٹی بنائی ہے,
اس کے بعد اپنے آپ کو پریزنٹ کیا یعنی 12 ربیع الاول کو جس انداز سے کہ سب سے بڑا چیمپئن ہے رسول اللہ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو پروموٹ کرنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں، اس ملک کے لوگوں کو ان کی جو شخصیت ہے رسول اللہ کی، اس شخصیت پہ مولڈ کرنے کے لیے تو وہ بہت بڑے چیمپئن عمران خان سے نکل گئے. تو وہ ایسا پرائم منسٹر یہ ٹی ایل پی والوں کے ساتھ لڑائی کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا، ایسا پرائم منسٹر سر ٹی ایل پی والوں سے لڑائی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن جو آپ نے ساری بات کی کہ سر جو یہ سول حکومتوں کے سیاستدانوں کے یہ فیصلے نہیں ہیں کہ ٹی ایل پی کو پروموٹ کیا جائے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی پارلیمنٹ کے اندر سیاستدان منتخب نمائندے جو ہیں وہ فرینچ سفیر کی بے دخلی پہ جو ہے وہ متفق ہو سکتے ہیں، اس لیے پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ ہی نہیں آیا، صرف اس کو لنگر آن کیا گیا. تو اب جب حکومت اور عمران خان خود بذات خود بہت بڑے کرائسس کا شکار ہیں، چاہے وہ معیشت کے محاذ پہ ہو، سیاست کے محاذ پہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پیج کا محاذ تھا وہ بھی اب وہ نہیں رہا، تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان عمران خان کے ہی خلاف یہ استعمال ہو رہا ہے، یہ ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ جو فیصلہ جی ایچ کیو سے کیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے وہ اس کو منون تسلیم کر لیں؟ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ایسا ہے کہ تبدیلی کا، وہ فیض حمید بھی جانتے ہیں اور عمران صاحب بھی جانتے ہیں کہ چیف آف سٹاف کی خواہش کے بغیر، ان کی ان پٹ کے بغیر کوئی آئی ایس اے کا چیف نہیں بن سکتا. اگر مثال کے طور پر بے نظیر صاحبہ نے کلو کو بنایا تھا، اسلم بیگ مان نہیں رہے تھے، تو ہوا کیا، کلو کو انہوں نے کمپلیٹلی آؤٹ کر دیا تھا. پھر نواز نے مشرف سے پوچھے بغیر ضیاء الدین بٹ کو لگا دیا تھا، یا مشرف راضی نہیں تھے اس بات پہ، تو ضیاء الدین بٹ واز ٹوٹلی ڈزارمڈ، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں رکھا تھا انہوں نے فوج نے. تو یہ فیض بھی جانتے ہیں، عمران بھی جانتے ہیں. تو یہ جھگڑا جو ہے یہ مجھے یوزلیس سا لگتا ہے، کیونکہ فیض اگر آئی ایس اے کے چیف رہتے ہیں جبکہ چیف آف اسٹاف نہیں چاہتے ہیں تو وہ انآپریٹو ہو جائیں گے، فنکشن لیس ہو جائیں گے. یہ فیض کو پتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سینئرٹی لیول کا فوجی جو ہے نا اس قسم کی بیوقوفی کرے گا. پھر عمران صاحب ایک ایسے آدمی کو لگا کر آئے چیف جو کام کے قابل نہیں رہے گا، جس سے کوئی کام ہی نہیں لے جائے، عمران صاحب کو بھی جانتے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس جھگڑے میں یہاں بھی جو ہے نا ایڈوائز جو کی گئی ہے عمران صاحب کو، وہ کسی نان پولیٹیکل سورسز نے کی ہے. یہ مجھے یہ نہیں اندازہ کہ کس یا تو نان پولیٹیکل جو سورسز ہیں وہ فوجی ہو سکتے ہیں، لیکن فوجی اس قسم کے تو میں نے بات نہیں کر پائیں گے. یہ کریکٹ بھی بات ہوتی ہے کہ یہ کوئی ٹوٹلی نان پولیٹیکل لوگ ہیں یہ. تو یہ اب اس سلسلے میں پھنس گئے ہیں، اب نہ نگلتے بنتے ہیں نہ اگلتے بنتے ہیں. فوج کی بھی حالت یہی ہو گئی، کیونکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کمپریشن ہے، دونوں کا آپس میں ایک ساتھ رہنا ان کے لیے ضروری ہے، دونوں کے لیے. یعنی آج کل جو حالات سراؤنڈنگ ریجن کے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ فوج چاہے گی کہ پرائم منسٹر چینج ہو یا حکومت چینج ہو، یا عمران خان بھی اس کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں چاہیں، عمران صاحب بھی، پرائم منسٹر بھی، کہ فوج کے ساتھ جھگڑا ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ کرائسس ہو گئی ہے. اور خاص کر معیشت، اس کی جو حالت ہے وہ اتنی بری ہے. مثال کے طور پہ گیس اور آئل کے پرائزز آسمان کو بالکل سر، مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل کے لیے گئے، کیونکہ سب سے بڑا زور جو پاکستان پہ اثر پڑا ہے وہ فیول کے امپورٹ پر. اور تیسری بات ہے کہ فیکٹ آف نے پھر یہ ضیاء صاحب، ہم جو ملکی معیشت ہے اس پہ ایک الگ پروگرام کریں گے. ابھی ہم چلتے ہیں دوبارہ امتیاز صاحب آپ کی طرف. ضیاء صاحب نے بات جو کی وہ کہتے ہیں جو خطے کے حالات ہیں اس وقت وہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت تبدیل ہو، کہ پرائم منسٹر تبدیل ہوں یا سول ملٹری تعلقات میں کوئی خلا پیدا ہو. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ یو ٹرن لینے جا رہے ہیں عمران خان صاحب میشن کی طرف، ایک چھوٹا سا یو ٹرن لے لیں گے کیا ہے اس میں؟ ضیاء صاحب کی یہ شریفانہ خواہش ہے. اچھا، جو ایک صفحہ جو تھا وہ اس کے پرزے ہو چکے، ہوا میں اڑ رہے ہیں.
تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ماضی کی تاریخ ہے وہ دہرائی جائے گی؟ بالکل دہرائی جائے گی. کچھ نہیں سیکھا. اچھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا کسی نے. ISI چیف کی لگانے پہ اور چوائس سے بڑھ کر آگے چلا گیا ہے. یہ اب امریکہ سے بات چیت کون کر رہا ہے ہوائی کوریڈور کے لیے؟ دہشت گردی کے خلاف افغانستان میں انہیں ضرورت پڑی تو پاکستان یہ بات چیت کون چلا رہا ہے؟ آپ کا محکمہ خارجہ چلا رہا ہے. محکمہ خارجہ نے تو کہا ہمارے کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا امریکہ کے ساتھ, کوئی معاہدہ نہیں ہے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے وزارت خارجہ یہ کہہ رہی ہے, وہ انکار کر رہے ہیں. انہیں ایک سہولت حاصل ہے جھوٹ بولنے کی. سہولت, جھوٹ تو بولتے ہیں, سہولت انہیں یہ حاصل ہے کہ یہ پہلے سے موجود ہے معاہدہ, اسے بس ذرا اس کی ڈسٹ وہ دوبارہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ MOU دوبارہ ریوائیو کیا جا سکتا ہے. MOU یہ آپ ٹائمنگ دیکھیں نا اس خبر کے آنے کی, اور IMF کی جو اپروول ہو گئی ہے پروگرام کی پاکستان کے لیے, ہاں وہ منظوری دے دی ہے انہوں نے. نہیں دی ہے. زیاد صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دی. دے دی. امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں دے دی ہے. اور اس میں یہ ساری باتیں لنکڈ ہیں. اور یہ جو عمران خان کا سعودی عرب کا دورہ بھی ہے, آپ کو یاد نہیں کہ نواز شریف کتنی بار جاتے تھے جب کرائسس بنتا تھا؟ سعودی عرب جاتے تھے, بہت جاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے معاملات ہمارے ملک میں طے ہونے چاہیے. اور امریکہ اور سعودی عرب میں نہیں ہونے چاہیے. جو دیکھیے نا اب یہ جو سینسٹیو انڈیکس ہے, یعنی جو بڑا حساس جسے کہتے ہیں اشیاء کا, کھانے پینے کی اشیاء کا, وہ 14 سے 18% تک چلا گیا ہے مہنگائی. اور یہ جو ہول سیل ہے یہ 19% سے اوپر چلی گئی ہے. 70% لوگ جو ہے وہ ان کا گزارا ممکن نہیں رہا. امتیاز صاحب یہ الگ ہم معیشت میں پورا پروگرام کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سڑکیں گرم ہونے جا رہی ہیں, کہ اتنے بڑے PDM کے جلوس دیکھ لے, پیپلز پارٹی کے جلوس دیکھ لے, ANP کے جلوس دیکھ لے, پورے ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے ہیں. اوپر سے یہ آ گئے ہیں سامنے TLP والے, تحریک لبیک پاکستان والے, اور یہ تو اس پر حشر کر دیں گے. اور اس دفعہ حشر کیا ہوگا سر؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیے ٹارگٹ کیا ہے, گورنمنٹ ختم کرنا یا پرائم منسٹرشپ کو ان کو فارغ کرنا؟ اسلام آباد راولپنڈی سے کٹ چکا ہے. تو اسلام آباد وہ کہتے ہیں کسی صورت میں ہم یہاں پہ کسی کا دھرنا نہیں دینے دیں گے. لیکن سیکریٹریٹ میں ملازمین, جو لاکھوں ملازمین آتے ہیں ہر روز, لاکھوں لوگ اسلام آباد میں, وہ اسلام آباد نہیں آ سکیں گے. یہ صورتحال کتنے دن تک آپ رکھیں گے اور کتنے دن تک پاکستان رپورٹ کر سکتا ہے؟ یہی جو جن استعمال ہوا تھا, بوتل سے نکالا گیا تھا نواز شریف کے خلاف, اب وہ جن جو ہے عمران خان بھگت رہے ہیں, شیخ رشید بھگت رہے ہیں, اور ان کے غیر سیاسی دوست بھی, ان کے غیر سیاسی دوست بھگت رہے ہیں. تو یہ پاکستان میں یہ جو کہا گیا جیسے ہم نے جہادی رستہ اختیار کیا تھا, پھر جہاد ہمارے گلے پڑ گیا, پورے ملک میں دہشت گردی شروع ہو گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے سسٹم کا ایک بحران ہے, اور یہ ہائبرڈ سسٹم کلیپس کر گیا ہے. اب وہ ایک دوسرے میں ذمہ داری ڈالنے کی, مجھے تو نظر ہی آ رہا ہے یہ صرف رائے شگاسن ڈاما ڈول والی بات نہیں ہے, عمران خان کی حکومت جانے آنے کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ کیا سسٹم پٹڑی سے اتر جائے گا. اس کے صرف 2 امکان ہیں, کہ یا تو اپوزیشن عدم اعتماد کا ووٹ لے آئے اور ایک براڈ بیسڈ عبوری حکومت بنائے جو پاکستان کے بڑے مسئلوں کو ایڈریس کرے. ایسا تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا, ایسا کوئی کنسنسس نہیں ہے. ایک نہیں, یا تو عمران خان اور اپوزیشن اتفاق کر جائیں ایک ایسے ایجنڈے پہ جو پاکستان کے, یہ تو ناممکن بات بتا رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں جو بیٹھ رہی, تو پارلیمنٹ کے باہر آپ کہہ رہے ممکن نہیں ہے. شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں, کم ظرف ہیں, کم سوچ کے مالک لوگ ہیں, تو پھر عدم اعتماد لے آئے. اب عدم اعتماد لاتے ہوئے اپوزیشن کیوں ہچکچا رہی ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ان سے ہینڈل نہیں ہونے, تو پھر آپ براڈ بیس حکومت بنا لیں ساری پارٹیوں کو ملا کر. تو پھر چاہتے کیا ہیں سر, ہوگا کیا؟ اچھا تیسری بات پھر ایسے ہی چلتا رہے گا, پھر انارکی ہوگی, ہنگامہ ہوگا, لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے, جو صورتحال بن گئی ہے. اور پھر یہ کہ یہ تو انارکی والی بات ہوگی, یہ انارکی والی بات ہے. ضیاء صاحب, امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں اب اس انارکی میں کیا ہوگا یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. ساری ٹرانزیشن جو ہے ڈیموکریٹک ٹرانزیشن وہ پھر ڈیریل ہو جائے گی, پھر مارشل آ جائے گا. اسے روکنا چاہیے, اور نہ ہی فوج کو کوئی ایسا. ضیاء صاحب یہ بڑی اہم اور خوفناک بات کی ہے امتیاز صاحب نے. جی مارشل لا تو نہیں آئے گا. جہاں تک اس بات کا اپوزیشن کا تعلق ہے, اپوزیشن تو یہ اپارچونٹی ان کے لیے ہے, وہ ایکسپلائٹ کرے گی فلی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن بھی چاہے گی کہ حکومت چینج ہو اور خود آ جائے حکومت میں,
کیونکہ ان کے پاس بھی سولوشن نہیں ہے صحیح اس کرائسس کا. یعنی میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اپوزیشن ہو یا حکومت وقت ہو, دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں جہاں تک ایشوز کا تعلق ہے. کسی ایشوز کا کوئی سولوشن نہ اپوزیشن کے پاس ہے نہ حکومت کے پاس ہے, کیونکہ دونوں ایک غیر سیاسی جو جتھا ہے اس کے کنٹرول میں ہے. وہ غیر سیاسی جتھا جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کی بات کرتا ہے, اپنے انٹرسٹ پہ اس کی نظر زیادہ رہتی ہے, اور پھر وہ غیر سیاسی فیصلے کرتا ہے, کرتے چلے آ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں وہ جماعت اسلامی کو استعمال کرتے تھے کہ سڑکوں پہ لے آتے تھے مین اسٹریم پولیٹیشین کو دور رکھنے کے لیے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ انہوں نے اسلام کو استعمال کیا, غیر سیاسی جتھوں نے, اداروں نے. تو اور جب اسلام کو استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کی سزا کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اس کی پرائز یہ ضیاء صاحب آپ کی سوری اب بات کاٹ رہا ہوں, آپ کی بات سے جو بڑی اہم خبر جو کل آئی بنگلہ دیش سے, جو کبھی مشرقی پاکستان ہوتا تھا, 1972 کا آئین جو شیخ مجیب الرحمان نے بنایا وہ ایک سیکولر آئین تھا. اس سیکولر آئین کو اب جو حسینہ واجد گورنمنٹ ہے اس کو بحال کرنے کا سوچ رہی ہے. یہ ان کے ایک اہم منسٹر نے یہ بیان دیا ہے, تو اس پہ بھی آپ کا ایک کمنٹ ہوگا, کیونکہ آپ نے ڈھال اسلام کو حکمرانوں کے لیے بات کی. جب وہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ پھر اسلام کے جو ہے وہ اس کی ڈھال اس کی مجھ سے ذرا بات کر لیں. جی آپ بتائیے. چلے کہ ابھی پچھلے دنوں یہ جو ہندو تہوار تھا اس پر 10-15 ہندو مارے گئے ہیں, بہت سارے ان کے مندر اور ٹیمپل توڑے گئے ہیں, جس پہ بڑی سخت بیان بازی ہوئی ہے بھارت کے درمیان اور ہندوستان کے درمیان, اور بنگلہ کے درمیان. ابھی جو ہے اس کے خلاف ہندوستان میں رد عمل آیا ہے, اور وہاں پہ مسلمانوں کی جگہیں اور گھر نظر آتش کیے گئے ہیں. حسینہ واجد نے کہا کہ آپ کو اپنے حالات ٹھیک کرنے چاہیے, کیونکہ جب وہاں مسلمانوں کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو یہاں رد عمل ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی سخت کریں گی, کہ انہیں چھوڑا نہیں جائے گا, انہیں پکڑ بھی لیا گیا ہے. سر جو آئین سیکولر بنانے کی اب وہ ظاہر ہے کہ اب بہت بڑا چیلنج ہے وہاں پہ. ریوائولزم جو ہے, مذہبی بحالی بہت تیزی سے ہو رہی ہے, اور بڑا چیلنج جو ہے حسینہ کو مذہبی قوتوں کی طرف سے ہو رہا ہے, اور وہ سیکولر آئین کی طرف انہیں جانا ہی جانا ہے, ورنہ بنگلہ دیش کے لیے بڑی مشکل بن سکتی ہے. ہمارے لیے بھی یہ مقبصہ ہم آج تک طے نہیں کر پائے کہ مذہب کو سیاست کا حصہ رکھنا ہے یا ریاست کا حصہ رکھنا ہے. ہم نے تو طے کر لیا, ہم نے تو 1973 کا آئین بنا لیا, لیکن انہوں نے جو 1972 کا آئین بنایا اس میں وہ سیکولر آئین تھا. نہیں, 1973 کا آئین تو نہ سیکولر ہے اور نہ اسلامسٹ ہے, یہ تو ملی جلی چیز ہے. اس میں اسلامسٹ بھی اپنا مطلب تمام مذہبی اسلامی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بھٹو صاحب نے. ہاں, تو لہٰذا اسے اسلامی بھی کہا جاتا ہے, جی, جمہوری بھی کہا جاتا ہے. صحیح, نہ وہ پورا اسلامی ہے نہ پورا جمہوری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ضیاء صاحب آپ بتائیے, جو بنگلہ دیش کا آئین جو سیکولر آئین 1972 کا بحال ہونے کی بات ہو رہی ہے, آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں اس وقت بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ریئیکشن ہے مودی کی گورنمنٹ ہندوستان میں جو کر رہی ہے. صحیح, وہ ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہے, بنگلہ دیش کی طرف سے یہ ریئیکشن ہے. جس انداز سے آسام میں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, خاص کر ان بنگالیوں کی جو وہاں آسام میں سیٹل ہو گئے, تو ان کے ریئیکشن میں یہاں پر بنگلہ دیش میں ہندوؤں پہ ظلم ہو رہا ہے. تو جب تک مودی صاحب اپنے ملک میں حالات صحیح نہیں کریں گے, بنگلہ دیش میں حالات اور خراب ہوتے جائیں گے, اور وہاں بھی جو اسلام کو میرے خیال سے مذہب کو زیادہ استعمال کیا جائے گا. عام پبلک جو ہے وہ بہت خفا ہے ہندوستان میں مودی صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے. تو یہ تو ہوتا رہے گا. یعنی ہمارے ملک میں جو ہے نا اس وقت تو بنگلہ دیش تو کی طرف ہم کیا دیکھیں, ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں. ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ بھی بڑی ایکٹیو ہو چکی ہے. تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بہت ہی ایکٹیو ہو چکی ہے. اب ان کو دیکھیں, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جن کو غیر سیاسی لوگوں نے کریٹ کیا تھا تاکہ یہ کشمیر میں بھیجیں جہاد کرنے کے لیے, یا ادھر طالبان کے سپورٹ میں جہاد کروائیں. 10 سال کے لو انٹینسٹی وار میں ہمارے یہ جہادی انوالو ہو گئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر جہادیوں کے خلاف
افغانستان میں کام کرنا شروع کیا تو وہ ہمارے خلاف ہو گئے. جس طرح سے آج TLP والے خلاف ہو گئے, انہی لوگوں کے خلاف ہو گئے جنہوں نے ان کو بنایا. تو یہ تو شارٹ ٹرم جو سولوشن ڈھونڈتے جو ہمارے غیر سیاسی لوگ, انہوں نے تو پاکستان کو ایک اندھیری گلی میں لا کے پھینک دیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس اندھیری گلی سے نکلنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے. تو حالات دن بدن خراب ہوتے جائیں گے. جی بہت شکریہ ضیاء صاحب. آپ کا امتیاز صاحب آخری کومنٹ آپ کا. میں سمجھتا ہوں حالات بہت خراب ہوں گے, اس کا فوری سلوشن کوئی نظر نہیں آ رہا, اور سیاسی قوتوں کو سنبھل کے اور سمجھ کے قدم اٹھانا, ان کو ہی آگے آنا چاہیے. انہی کی زیادہ ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی منتخب نمائندے, چاہے وہ اپوزیشن یا تو سے سب سیاسی قوتیں مل کے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں اس پر ایک اتفاق رائے پیدا. لیکن بدقسمتی سے چھوٹی چھوٹی انائیں, اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. جیسے ضیاء صاحب نے کہا ہے نا کہ ان کے پاس بھی, اپوزیشن کے پاس بھی متبادل نہیں ہے. اور اگر اپوزیشن سب کو ملا کے کوئی رستہ نکال لے تو پھر شاید یہ بحران تھوڑا نرم پڑ جائے, کم ہو جائے. سلوشن ان کے پاس بھی نہیں ہے بدقسمتی. چلیں, بہت شکریہ امتیاز صاحب اور ضیاء الدین صاحب آپ کا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بیانیہ.